अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। बिहम्दि रब्बिहिम वयुमिनून बिहि वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين. گزشتہ درس میں فرشتوں کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس میں خاص طور پر حضرت جبریل امین کے حوالے سے اور فرشتوں کے تعارف کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. بنیادی طور پر جو ہمارے عقائد اسلامیہ ہیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو اسی طریقے سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اور اسی لیے شروع سے بچے کو سکھا دیا جاتا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، تقدیر پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ ساری چیزیں ایمان کی بنیادیں ہیں اور اسی سے صحیح معنی میں جو اسلام کا تصور اور تعلیم ہے وہ سامنے آتی ہے. تو ہمارے ان بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان ہے. حالانکہ ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان اسی بات کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب فرما دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. یہی ایمان ہے. ایمان کے لیے نظر آنا شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کا ثابت ہونا یا ان کا فرمان کا ہونا کافی ہے. خود اللہ کو بھی تو نہیں دیکھا مگر اللہ پر ایمان ہے. تو اسی طریقے سے موت کے بعد کی زندگی، قیامت کا دن، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کسی نے دیکھی نہیں ہے، یہ تو بعد میں واقع ہوں گی، مگر ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اسی طریقے سے فرشتوں کا بھی چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، تو یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اور ان تمام فرشتوں میں 4 فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ بزرگی حاصل ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے اور شہرت بھی انہیں 4 کو زیادہ ہے. اور بھی فرشتے ہیں کہ جنہیں شہرت دی گئی ہے، لیکن خاص طور پر یہ 4 فرشتے ہیں جن میں حضرت جبریل امین ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے اور حضرت عزرائیل ہے. جبرائیل جو ہے یہ تمام فرشتوں میں پھر سردار ہے، ان 4 میں بھی سب سے بلند ہے اور تمام فرشتے ان کے ماتحت ہیں، سردار ہیں. اسی لیے شب قدر کا جہاں اللہ نے ذکر فرمایا تو فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں یعنی شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور روح الامین نازل ہوتے ہیں یعنی جبریل امین. حالانکہ جب یہ فرما دیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اس میں جبریل تو آ گئے اندر، مگر اللہ نے ان کا الگ سے بھی ذکر فرمایا کہ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں
والروح اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. تو یہ اشارہ دیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خصوصاً جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. اور حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی عمدہ بات ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جبریل امین کا جو خصوصی ذکر کیا اللہ نے، تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اللہ نے یہ اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی اور اس کی طرف یہ گویا کہ اشارہ ہے. ورنہ جبریل امین وہ فرشتہ ہے کہ جو صرف اور صرف نبیوں پہ نازل ہوتے تھے، صرف رسولوں کے پاس آنا ان کی ڈیوٹی تھی اور امتوں کے پاس آنا ان کی بنیادی ذمہ داری نہیں. مگر اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ جبریل کے جو صرف نبیوں کے پاس آتے تھے، اب حضور پرنور کی برکت سے ان کے غلاموں کے پاس بھی آتے ہیں. یہ اس امت کا مقام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین کے جو کہیں نہیں جاتے، صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں. والروح اے لوگوں یاد رکھو کہ وہ بھی تمہارے پاس آتے ہیں شب قدر. تو یہ اللہ نے ایک بزرگی اس امت کو عطا فرمائی. اور جبریل امین جو ہے وہ سردار ملائکہ ہیں جن کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا، اور خاص طور پر وہ بات کہ جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کی کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف. حالانکہ یہ معصوم مخلوق ہے، فرشتے معصوم ہیں. معصومین جو ہیں فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں، بس نبی اور رسول اور فرشتے. یہ اہل سنت کے عقائد میں یہ بنیادی بات ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی امام ہیں ان کے لیے معصوم کا لفظ ہم نہیں کہتے. جتنے بھی ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یا اور دیگر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام، حتیٰ کہ جو تمام اولیاء میں بھی سب سے افضل ہیں وہ صحابہ ہیں. اس امت کے سب سے افضل ترین جو ولی ہے وہ صحابہ ہیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ یہ امت کے اولیاء میں سب سے افضل ہے. پھر اولیاء کرام کا درجہ ہے. تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ہم ان کے لیے یہ معصوم کا لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف فرشتوں کے لیے اور انبیاء کرام کے لیے، رسولوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال اتنا اللہ کا خوف، یعنی معصوم ہونے کے باوجود فرشتے اللہ کا خوف اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ جبریل امین ملتزم پر اکثر و بیشتر اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، اے بزرگ و برتر ذات کہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں یہ مجھ سے واپس نہ لینا، یہ نعمتیں کبھی مجھ سے واپس نہ لینا. یہ زوال نعمت کا خوف انسان کو ہونا چاہیے اللہ کا، تاکہ ڈر رہے اور عبادت میں دل لگا رہے اور ہر حال میں پھر اللہ سے بندہ جڑا رہے. آج جو نعمتیں ہیں اللہ بے نیاز ہے، نہیں معلوم کہ کب انسان کس حالت کا شکار ہو جائے. حالات کیسے بدلتے ہیں، پوری دنیا کو کیسے بدل کے رکھ دیا اللہ نے، یہ آنن فانن کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، کل کو کون کس مقام پر تھا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. حاکم محکوم بن جاتے ہیں، محکوم حاکم بن جاتے ہیں. یہ بہت کچھ دنیا میں تبدیلی آتی رہتی ہے. لہٰذا اللہ کے ساتھ زوال نعمت کا خوف یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، وہ اس طرح اللہ کا خوف رکھتے ہیں. پھر دوسرے فرشتے ہیں میکائیل. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بلکہ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت اسرافیل کا بھی کچھ ذکر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کا بہت خوف رکھتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام کی حالانکہ ایک ہی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ سور پھونکیں گے. قیامت کے دن کے لیے سور پھونکیں گے. ایک سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے ان پہ موت طاری ہو جائے گی. پھر دوسرا سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ قبروں میں وہ سب اٹھنے لگیں گے اور میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، تو ان کو اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری. مگر ایک روایت کے مطابق، اور غالباً اس کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، روایت کیا کہ وہ جب سے اللہ نے حکم دیا ہے اس وقت سے وہ انتظار میں ہے اور عرش کی طرف دیکھ رہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور میں عمل کروں اور سور پھونکوں. یعنی اللہ کے حکم کے وہ اتنے پابند اور اتنا انتظار فرمانے والے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں
کہ جو معصوم ہے مگر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی محبت اور ان کی بندگی اور عبادت اس قدر زیادہ ہے۔ تیسرا جو نام ہے بڑا، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور قرآن مجید میں ان کا نام خاص طور پر، یہ دو فرشتے ہیں جن کا نام خاص طور پر آیا ہے، جبریل امین اور میکائیل۔ قل من کان عدوا لجبریل، قل من کان عدوا لجبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ فَإِنَّهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ، بارش کی ذمہ داری، بارشیں جو ہوتی ہیں نا اور اگاوا پیداوار جو ہوتی ہے، تو یہ خاص طور پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے بارش کے نزول کے ایک تو ان کی ذمہ داری بھی ہے، دوسرا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بارش اترتی ہے اتنی ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آتا ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ نزول بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، جب بارش ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کیا۔ خواب میں اگر کوئی بارش دیکھے تو اس کی بھی تعبیر اچھی ہے، خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے بارش ہو رہی ہے، ہاں بشرطے کہ بس وہ آندھی طوفان نہ ہو، نارمل بارش ہو رہی ہے، وہ بھیگ رہا ہے، اس بارش میں ہے وہ اور چھما چھم برسات ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو یہ رزق میں برکت کا اشارہ ہے اور اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ خواب میں اگر ایسی کوئی بات دیکھی جائے تو بارش کا ایک اپنا ایک مقام ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کا بھی تصور تعلق موجود ہے، اور قبول دعا کا بھی ایک اس میں عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو حضرت اسرافیل کی خاص یہ ذمہ داری ہے، بارشوں کے حوالے سے اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے اور پیداوار کے حوالے سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ ملک الموت ہے، ان کا لقب ملک الموت ہے، ان کا یہ ذکر اس طرح حدیثوں میں آتا ہے ملک الموت کے ساتھ، اور قرآن میں بھی ان کا اسی طرح ذکر ہے۔ اسرائیل کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن یوں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے ملک الموت، یعنی وہ فرشتہ کہ جو موت پر مقرر کیا گیا ہے، وہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ یہ ملک الموت کا بھی ایک ذکر ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی، بڑی سرعت دی۔ سرعت مطلب تیزی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ، دنیا بھر میں ہر وقت کتنی موت واقع ہوتی ہے، اس وقت مطلب کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا سے روح قبض ان کی ہو رہی ہوگی، جا رہے ہوں گے دنیا سے، کسی حادثے میں، کسی واقعے میں، بستر پر، گھر میں، اسپتال میں، چھوٹے بچے، جوان، بڑے، ہر وقت کچھ نہ کچھ دنیا میں تو ہو ہی رہا ہے نا، کتنے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی دیکھیں کہ ان کو، حالانکہ اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وہ سور پھونکنا ہے، وہ اپنے وقت پر ہے، میکائیل علیہ السلام بارشوں کا معاملہ ہے، اور حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی مختلف ہے، وہ نبیوں کے پاس آنا جانا زیادہ تھا۔ حضرت اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ حیرت انگیز زیادہ ہیں، موت کا معاملہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ پھر اگر کبھی ایک واقعہ، بڑا واقعہ ہوتا ہے کہیں پر، خدا نہ خواستہ کوئی اچانک بہت سارے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، کسی واقعے کے اندر عمارت گر گئی، آگ لگ گئی، یا کوئی اور بڑا، وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ آنن فان، پھر ان سب کی روح اللہ کے حکم کے مطابق قبض کرنی، کہ کس کا نمبر پہلے بعد میں، یعنی سیکنڈوں کا بھی اگر فرق ہے تو یہ اسرائیل ان سیکنڈوں کے فرق کے ساتھ روح قبض کرنا۔ اللہ نے جس سیکنڈ پر جس کا نام لکھا ہے، اگلے سیکنڈ پر اگلے کا نام ہے، اور اسی لمحے کسی اور ملک میں بھی کسی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی بھی روح قبض ہو رہی ہے۔ ایک بڑے واقعے پر بھی حضرت اسرائیل کی نظر ہے، اور سیم اسی لمحے میں سمندروں میں، خشکی میں، ملکوں میں، شہروں میں، جہازوں میں، کہیں بھی دنیا بھر میں موت ہو رہی ہے، اسی لمحے وہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں جی یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے نبی حاضر و ناظر ہو جائے ایک جگہ دوسری جگہ، نبی تو وہی اپنی قبر کے اندر آرام فرمائے قبر مبارک میں، تو یہ حاضر و ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ باتیں بالفرض سمجھ میں نہ بھی آئیں، لیکن حضرت اسرائیل کے ذریعے اور ان کے اس پوری کیفیت سے یہ بات سمجھنا کتنا آسان ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی قدرت و اختیار سے وہ لمحات کے اندر، لمحوں کا لفظ بھی بڑا ہے،
لمحوں کے بھی اگر حصے میں کیے جائیں، کئی حصے، اس سے بھی بہت کم وقت کے اندر وہ زمین بھر کے اندر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ کا معاملہ ہوتا ہے، پوری دن بھر کی ڈیوٹی ہے۔ ہاں ان کے ساتھ ان کے ایک معاون اللہ نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6 فرشتے ان کے ساتھ تعاون کے طور پہ شامل ہیں، 6 ہیں ٹوٹل، زیادہ نہیں، 6 ہیں، جو 3 اس میں بھی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی صاحب ایمان کی روح قبض کرتے ہیں تو 3 فرشتے اس وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور 3 فرشتے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کافر کی روح قبض کرتے ہیں، اور اس کا ان کی ڈیوٹی 3 کی یہ ہے، جو بعض علماء نے لکھا کہ وہ باقی جسم سے روح کو سمیٹتے ہیں، حتیٰ کہ پورے بدن سے سمیٹتے ہوئے پیروں کی طرف جب آ جاتی ہے تو پھر حضرت اسرائیل کو روح نکال لیتے ہیں، بس حضرت اسرائیل کا بنیادی کام یہ ہے۔ ایسی بہت سی باریکیاں علماء نے کتابوں کے اندر بیان فرمائی، اور حضرت احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر نعیمی کے اندر بھی بعض مقامات پر اس کو بیان فرمایا۔ تو قرآن نے بھی ذکر کیا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تو اللہ کا یعنی اگر وہ رب چاہے تو اتنا اختیار اور عطا کر سکتا ہے کہ ایک فرشتہ روئے زمین پر اس کی نظر ہے، اور لوہے محفوظ پر اس کی گویا تقدیر پر نظر ہے، اللہ نے اس پہ کھول دی سب کہ کون کہاں کس کو موت آنی ہے، ورنہ تو علوم خمسہ میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ قرآن میں علوم خمسہ موجود ہے، 5 چیزوں کا علم کہ جو کسی اور کو نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، وینزل الغیث، بارش وہی اتارتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس کو کون سی زمین میں موت آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ 5 چیزوں کا یہ علوم خمسہ کہلاتا ہے، یہ خاص اللہ نے اپنے لیے فرمایا اس کا کہ کسی کو نہیں پتا۔ اگر اسرائیل کو اللہ نے بتا دیا نا سارا کہ کس کی روح، کم از کم روح قبض ہونے سے پہلے تو پتا ہے نا اسرائیل کو کہ کس کی روح قبض کرنی ہے، انہیں تو ڈیوٹی ہے، ان کو پتا ہے، اسرافیل کو بارش کا پتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کا مطلب ہے کہ باخبر بنایا۔ قرآن بھی اشارہ دے رہا ہے ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ علیم ہے، خبیر کا مطلب ہے مخبر، باخبر کرنے والا ہے۔ تفسیرات احمدیہ رحمۃ اللہ جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علیم خبیر کے تحت یہ لکھا کہ خبیر و مخبر، وہ خبر دینے والا ہے، لہذا وہ باخبر کرتا بھی ہے، خبر رکھتا بھی ہے اللہ، اور خبر دیتا بھی ہے۔ تو جب وہ فرشتوں کو اتنا باخبر بنا رہا ہے تو یہ فرشتے بھی محمد عربی کے امتی ہیں، یہ فرشتے بھی سارے حضور کے امتی ہیں، سارے فرشتے۔ لہذا پھر امام الانبیاء کا کیا کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے جو علم عطا کیا، اختیار عطا کیا، پھر اس کا کیا کہنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حاضر و ناظر کا مفہوم ہمیں صحیح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ اس جگہ وہاں سے یہاں آ گئے پھر وہاں چلے گئے۔ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک پر ان کی اللہ نے وہ ساری چیزیں ان پہ منکشف کر دی، واضح فرما دی، ظاہر فرما دی، اور وہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ پھر اگر کسی پہ کرم فرمانا چاہیں، تشریف لے جانا چاہیں تو ان کی اختیار و مرضی، ورنہ فی نفسی کی کائنات اصل میں ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی اور ان پر ظاہر فرما دی گئی، اور وہ ان کے پیش نظر ہے، وہ جب جہاں چاہے نظر فرمانے، توجہ فرمانا چاہیں فرمانے۔ اس لیے ہمیں باادب رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ذکر و اذکار کو ادب سے کرنا چاہیے کہ وہ نگاہ فرمانا کب چاہیں وہ ان کا اختیار ہے، اور ادب جہاں جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت اس کا کی تشریح ہے، ورنہ دیگر جو تشریحات بعض لوگ کر جاتے ہیں تو اس پر پھر کوئی نہ کوئی ایسے اعتراضات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی ظاہر ہے کہ پھر تعویلات کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو واضح تصور علماء نے بیان فرمایا وہ اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے قبر مبارک کے اندر، اور وہاں اللہ نے آپ پر ساری چیزیں منکشف فرما دی ہیں۔ بہرحال ایک یہ 4 فرشتوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ خاص طور پر کچھ ملائکہ اور بھی ہیں کہ جن کا بڑا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ ایک ان میں وہ فرشتے ہیں، فرشتہ ہے کہ جنہیں اللہ نے جنت پر مقرر کیا، اور ایک وہ جو دوزخ پر مقرر ہے، یعنی ان کے ماتحت بھی بہت سے فرشتے، لیکن سردار جنہیں سرداری دی اللہ نے، تو ایک ان میں سے جو جنت پر مقرر ہے وہ رضوان ہے، رضوان یہ جنت کے ذمہ دار ہے، اور ایک ہے مالک، یہ ہے خازن النار، یعنی کہ دوزخ پر یہ سردار بنائے گئے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن میں ہے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ اندر جلنے والے کفار پریشان ہو کر فرشتے سے بات کریں گے، یا مالک، اے مالک
اے مالک، تو اے مالک کا مطلب وہ فرشتے سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے نہیں کہہ رہے، ورنہ ویسے یا مالک کا مطلب اے مالک کے کائنات بھی مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے، نہیں، وہاں پر فرشتہ ہی مراد ہے، یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، کہ کاش کہ آپ کا رب فیصلہ ہی کر دے آج، یعنی اگر ہمیں موت ہی آ جائے تو بہتر، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوگی، دوزخ کے اندر کی تکلیف کہ جس میں پھر موت نہیں آئے گی، اس میں وہ موت کو ترسیں گے، یا مالک، اور یہ اسی لیے ہوگا کہ یہ وہ ظالمین ہوں گے کہ جن کے ظلم کی وجہ سے لوگ دنیا میں موت کی تمنا کرتے تھے، کہ ظلم سے تنگ آ کر کے پھر ہمیں موت آ جائے، اور یہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، اب خود قیامت کے دن دوزخ میں یہ موت کو ترسیں گی، یہ موت کی تمنائیں کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، لیکن وہ بھی کیا کہیں گے، قال انکم ماکثون، کہ تم اسی طرح رہو گے یہاں پر، اب تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، اسی طرح روز مرو اور جیو یہاں پر، اور تمہیں اسی طرح رکھا جائے گا۔ تو یہ مالک کا لفظ مالک ہے، دوزخ کے لیے یہاں پر ہے، رضوان جو ہے جنت کے لیے ہے، اور منکر و نکیر بڑے مشہور فرشتے ہیں، قبر کے لیے ہے، کرام کاتبین جو ہے یہ اعمال لکھنے کے لیے ہے۔ اچھا، یہ کرام کاتبین جو ہے یہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، تو یہ انسان کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کندھے پر، ایسا نہیں، یہ دائیں اور بائیں جانب کا اشارہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر ہے، تو یہ جگہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک سمت مراد ہے، ساتھ ہونا مراد ہے، دائیں اور بائیں، اور وہ انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اچھے اعمال کو یا برے اعمال کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرشتوں کا ذکر ہے، ایک آخری ذکر حملۃ العرش کا، کہ جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہی آیت ہم نے آج رسول برکت کے لیے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے کے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر عرش کے گرد موجود ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ تو دیکھیں ان کی تسبیح، یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور عرش اٹھائے ہوئے عمل کے دوران، حالانکہ یہ خود عمل اتنا اچھا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے عرش کے پائے تھامے ہوئے ہیں، مگر اس دوران بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس امت کا مقام کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے اس دوران بھی کہ وہاں عرش الہی کو تھامے ہوئے، اتنی پاکیزہ اور اتنی عظیم الشان ان کو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہاں رہتے ہوئے بھی وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دعا بھی بتا دی اللہ نے ان کی فرشتوں کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے، اغفر للذین تابوا، تو بخشش فرما توبہ کرنے والوں کے لیے، یعنی زمین پر جتنی توبہ ہوتی ہے نا، اس توبہ کی قبولیت کی دعا فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو توبہ یعنی اتنی پسند ہے کہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں، یا فرشتے اس پر بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، لیکن ایک خاص بات یہ بھی ہے، للذین تابوا، توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کریں، یعنی صرف توبہ نہ کریں بلکہ توبہ میں جو کچھ معافیاں مانگی ہے نا اس پہ قائم بھی رہیں، اس کے مطابق نیک عمل بھی شروع کر دیں، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور تیرے راستے پہ چلنے کا پکا عہد بھی کر رہے ہیں، پھر انہیں تو معاف فرما دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ابھی بھی ان کی دعا آگے چل رہی ہے، ربنا، حاملین عرش کہتے ہیں اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، ان کو جنات عدن میں داخل فرمانا، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو بھی نیک ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی ازواج میں سے، اولاد میں سے، یعنی فرشتے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، فیملی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ذریات کا لفظ ہے تو اولاد اور بچوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس امت سے وہ کتنا پیار ہے کہ وہ وہاں رہتے ہوئے بھی ہماری گھر والوں کے لیے سب کا لفظ ذکر کر کر کے دعائیں کر رہے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ پوری ایک دعا اللہ نے فرشتوں کی ذکر فرمائی ہے، تو اس لیے ہم یہ باتیں سیکھیں کہ جو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی گویا ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ جب کریں تو سچی ہو، خود ہم بھی استغفار کریں تو کثرت کے ساتھ کریں،
یسبحون فرما دیا تو ہمیں بتایا کہ دیکھو ہم بھی تسبیح کریں، ہم بھی اللہ کی حمد اور اس کا ذکر کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مسلسل وہی کرتے ہیں کہ جو انہیں کہا جاتا ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے، یہ وہی کچھ کرتے ہیں. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے. عام طور پر سوائے انسان اور جنات کے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا اس سے ہٹ کے کرتے ہیں. انسان اور جنات میں معاملہ الٹ ہے، اور جو کہا جاتا ہے اس کے مطابق کم چلتے ہیں، اکیس زیادہ چلتے ہیں. لیکن فرشتوں کو ذرا دیکھیں، اسی طرح اور بہت سی مخلوقات ہیں ان کو دیکھیں، وہ جس کام کے پابند ہیں وہ اس کے مطابق ہی چلتے رہتے ہیں. سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چلتے رہتے ہیں، ان کے حساب و کتاب میں کوئی فرق نہیں آتا. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، رفتار تیز کر دے کہ میں چاند کو پکڑ لوں. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور رات کی مجال نہیں کہ دن سے پہلے آ جائے. كل في فلك يسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. ایک انسان ہے کہ ادھر اذان فجر اور نماز ہو رہی تھی، انسان سویا پڑا ہوتا ہے. یعنی جدھر اللہ بلاتا ہے ادھر انسان جاتا نہیں ہے، اور جہاں منع کیا جاتا ہے وہاں پر پہلے نمبر پر ہوتا ہے. ہماری زندگیاں بڑی بے ترتیب ہیں، اسی لیے پھر ہمیں پھر بہت سے معاملات زندگی میں بے ترتیبیاں نظر آتی ہیں، بے برکتی نظر آتی ہے، مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسی بہت سے معاملات ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرنے کے لیے اس کائنات سے سیکھیں. یہ کائنات کے اندر جو نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے نا، اور کس طرح سے اللہ کی یہ مخلوق اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہو کر کیسے اس کے اشاروں پر یہ سب چل رہے ہیں، تو ہم سیکھیں اس کائنات سے. اس لیے بار بار کائنات میں غور و فکر کا فرمایا جاتا ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں، بار بار اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کائنات میں غور کرتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، جو کائنات میں غور کرتے ہیں، وفی اختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے آنے جانے میں جو غور کرتے ہیں، یہ بار بار ہمیں بتایا گیا. کائنات سے ہمیں اور اس پوری یعنی نظام دنیا سے، اور جو اللہ نے جیسا قائم فرما دیا اس کے مطابق ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکے. اور بھی اگر انشاءاللہ کچھ مزید واقعات ہوئے فرشتوں کے حوالے سے اور فرشتوں اور انبیاء کے حوالے سے خاص طور پر، کیونکہ ان کا ایک بڑا تعلق فرشتوں کا خاص طور پہ انبیاء کرام سے ہے، نبیوں سے ہے. تو اس تعلق سے انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں فرشتوں کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ جو بھی مزید چیزیں میسر ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اس کی برکتوں کا نزول فرمائے، اس ذکر کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو آج ذکر ہوا اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین ہم سب کا یہاں اٹھنا بیٹھنا قبول فرما. جتنے لوگ مشکلات میں ہیں، پریشانی میں، سب کی مشکلات کو آسان فرما. ہمارے پورے اس ملک پر، اس کی معیشت پر، وطن پر رحم فرما، اس کے حالات کو بہتر فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ہر بری گھڑی سے، برے وقت سے محفوظ فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین، اندرونی بیرونی سازشوں سے، خلفشار سے، برے حالات سے، برے وقت سے محفوظ فرما. امن و امان عطا فرما. دہشت گردی سے، بدامنی سے، تنگی سے، بے روزگاری، تکالیف سے، پریشانیوں سے سب کو محفوظ فرما. ہر مولا کریم یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جن کے مریض اس وقت گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان پر رحم فرما. مولا کریم جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.